अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सारी खबरें आई हैं और आज दिन ऐसा है कि इन खबरों को डिस्कस करना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है। इतनी ज़्यादा मकदार में खबरें आना एक बहुत बड़ी अलामत है कि क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर पर डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो एशिया कप के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं। और एशिया कप के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था कि बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। इंडिया की जानिब से अब जो है मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। जो दो खबरें हैं मेरे पास, उस हवाले से आपको इंडियन फैंस जो हैं, जो इस वक्त इंडिया से ये वाली वीडियोस देख रहे हैं, इंडिया के जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो इस बात को डिनाई करेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद देखिएगा कि ऐसा ही होता हुआ नजर आएगा। इंडिया जो है उसने ग्रीन सिग्नल देने का फैसला कर लिया है पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 के ऊपर। हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 को कबूल करने का फैसला हो गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी क्या तैयारी है। सबसे पहले इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने एक शर्त के ऊपर ये वाला हाइब्रिड मॉडल 2 जो है इसको मंजूर करने का फैसला किया है। और इंडिया का जो है वो बीसीसीआई का एक इजलास होगा, उसके अंदर इस बात को ज़ेर गौर लाया जाएगा और उसके अंदर मामलात को जो है वो फाइनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। अब जो है बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल 2 को कबूल करने के लिए ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान को दे चुका है। और इस हवाले से पीसीबी के ज़राए का ये कहना है कि इंडिया की जानिब से एक शर्त आयद की जाएगी हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 के ऊपर अमल करने के ऊपर। उसके अंदर ये शर्त नहीं है कि श्रीलंका के अंदर मैच हो या दुबई के अंदर मैच हो या कुछ हो। इंडिया सिर्फ इस वक्त ये चाहता है कि अगर एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल 2 को पाकिस्तान की कहने के ऊपर कबूल कर लिया जाता है तो पाकिस्तान को गारंटी देनी होगी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया का दौरा करने की। मैंने पहले ही कहा था कि आईसीसी और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का मैच कितना अहम है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल 2 को कबूल करने के लिए अब ग्रीन सिग्नल दे चुका है। उसके लिए एक शर्त, और ये इतनी इंपॉर्टेंट शर्त है जिसके ऊपर जो है वो लोग कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप कर लेगा, कुछ भी है ऐसा है। भोले लोग जो होते हैं ना इंडिया के, वो कुछ इसी तरह की बातें करते हैं जज्बात में आकर, उनको हकीकत का नहीं पता होता। आपका मुल्क जो है वो इस वक्त हाइब्रिड मॉडल 2 को तस्लीम करने वाला है और इस शर्त के साथ कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान जो है वो एक गारंटी दे कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान अपने मैचेस खेलने के लिए इंडिया आएगा। ये इतनी बड़ी बात है जिसके ऊपर जो है वो पीसीबी को हम कह सकते हैं कि पीसीबी का एक शख्सियत वाला नहीं, चेयरमैन वाला ये क्रेडिट नहीं है। माजी के जो पीसीबी के चेयरमैन थे रमीज राजा और मौजूदा जो चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, इन दोनों की एक ही काविश थी और यही कोशिश थी। और एज आ पीसीबी एक इदारा, किसी शख्सियत के ऊपर नहीं, एक इदारे की ये कामयाबी कहलाएगी। और इंडिया की तरफ से हाइब्रिड मॉडल 2 को कबूल करना इस बात का अंदाज़ा, इस बात की निशानी है कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की क्या अहमियत होती है। अब अगर इंडिया को पाकिस्तान किसी किस्म की यकीन दहानी करवाता है तो पाकिस्तान भी एक शर्त रखेगा और वो शर्त होगी चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी की। मामलात जो हैं वो अब गारंटी के ऊपर आ गए हैं और ये गारंटी देने के लिए पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इस बात के ऊपर मुस्तकबिल के अंदर एग्री होते हुए नजर आएंगे कि इसकी गारंटी जो है वो आईसीसी को दी जाए। इसलिए अब आईसीसी जो है वो गारंटियर बनेगा इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं। और उसके लिए पाकिस्तान ये शर्त रखने के लिए जब बात करेगा तो इंडिया की जानिब से अभी भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं और उस वक्त जो जवाब आएगा वो भी मुतवक्के है कि इंडिया ये कहेगा कि 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में अभी काफ़ी टाइम है। इंडिया के अंदर चुनाव हो चुके होंगे, हम होंगे नहीं होंगे क्या पता किसको, लेकिन अभी गारंटी का मामला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का छोड़ें, एशिया कप और वर्ल्ड कप जो इस साल हो रहे हैं इन मामलात के ऊपर अभी डिस्कशन कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जब आएगी जब देखी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस तरह चाह रहा है कि वर्ल्ड कप की कोई गारंटी मिल जाए। और जब दो इदारे आपस के अंदर बात करते हैं, चाहे कोई भी इंडिया का चेयरमैन हो या सदर हो या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कोई भी हो, जब दो आपस में बोर्ड्स एक दूसरे से कमिटमेंट कर लेते हैं तो चाहे किसी मुल्क के अंदर चुनाव हो जाए या कोई दूसरा बोर्ड आ जाए या कोई बोर्ड चेंज हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोर्ड टू बोर्ड मामलात होते हैं, ना कि चेयरमैन टू चेयरमैन। तो इस बात को ज़रा समझने वाली बात है। अगर इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी देने को तैयार होता है तो पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी फतह होगी। फतह तो अभी भी है इस बात का जो है
وہ PCB کی جانب سے جو ہے اعلان کیا گیا ہے کہ گرین سگنل انڈیا کی طرف سے آنے والا ہے، اور ایشیا کپ کے حوالے سے ہائبرڈ ماڈل 2 جو اس کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ ہائبرڈ ماڈل 2 کے اندر کچھ میچز 4-5 میچز پاکستان کے اندر ہوں اور باقی میچز جو ہیں وہ سری لنکا، دبئی یا انگلینڈ کے اندر ہوں۔ اب یہاں پر ایک اور خبر آتی ہے، معاملات یہاں پر یہ آتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے ACC کو بھی، انڈیا کو بھی، ACC کے ذریعے انڈیا کو بھی کہلوایا ہے کہ اگر پاکستان نے 2 کنٹریز کے نام دیے تھے، ایک UAE یعنی کہ دبئی کا نام دیا تھا، دوسرا انگلینڈ کا نام دیا تھا، یاد رہے آپ کو نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان اگر اپنے میچز ہائبرڈ ماڈل کے تحت کسی دوسرے ملک میں کروائے گا کچھ میچز پاکستان کے بعد، تو اس کے اندر 2 کنٹریز ہیں یعنی کہ UAE، دبئی اور انگلینڈ۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور ملک کے اندر ہوا یعنی کہ سری لنکا کے اندر ہوا یا بنگلہ دیش کے اندر ہوا، تو یہ خبر آئی ہے کہ ایشیا کپ میں اگر انگلینڈ یا UAE کے علاوہ کوئی میزبان ہوا تو ہم ACC سے زر تلافی مانگیں گے۔ اب لوگ سوچیں گے زر تلافی کیا ہوتی ہے، خاص طور پہ انڈینز جو ہے ان کو اس بات کا اندازہ شاید نہ ہو، تو ان کو سمجھانے کے لیے اور پاکستانیوں کو بھی سمجھانے کے لیے یہ والی بات ہے کہ زر تلافی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک کسی ٹورنامنٹ کے اندر شرکت کرنے سے انکار کر دے اور اس ملک کی وجہ سے پورا ٹورنامنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو اور معاملات جو ہیں وہ کسی اور ملک کے اندر کی طرف جائیں، تو وہاں پر اگر گیٹ منی پاکستان اگر UAE کے اندر میچ کرتا ہے تو پاکستان کے علاوہ اور انگلینڈ کے اندر کرتا ہے تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی ہے، گیٹ منی جو ہے وہ پاکستان کی پوری ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر سری لنکا یا بنگلہ دیش کے اندر ہوتا ہے تو پاکستان یہ کہہ چکا ہے ACC سے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان ممالک کے اندر میچز کرانے کے لیے سنجیدہ نہیں، کیونکہ یہاں کی گیٹ منی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور اس کا ہم کو نقصان ہوگا۔ اب زر تلافی کیا ہوتا ہے؟ زر تلافی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ACC کے پاس جائے گا جب ایشیا کپ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ACC سے بولے گا کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پچھلے جو ایشیا کپس ہوئے ہیں 50 اوورز کے فارمیٹ کے، اس کے اندر اس کا ریونیو کتنا بنتا ہے، لم سم اماؤنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اتنا اماؤنٹ اگر اس کے اندر نہیں آتا، اس والے ایشیا کپ کے اندر اگر اتنا اماؤنٹ نہیں آتا جتنا پچھلے 50 اوورز کے فارمیٹ کے ایشیا کپ کے اندر آیا تھا، تو جتنا اماؤنٹ کم آیا ہے اتنے پیسے جو ہے وہ ACC پاکستان کو دے، کیونکہ پاکستان کی جو ہوسٹ کنٹریز تھی ان کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، یعنی کہ انگلینڈ اور UAE کے اندر میچز نہیں ہوئے، سری لنکا کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر میچز ہوئے، اور وہ کس کے کہنے کے اوپر ہوئے اور کس کی وجہ سے یہ ٹورنامنٹ خراب ہوا؟ انڈیا کی وجہ سے۔ تو ACC جو ہے وہ انڈیا کے کچھ پیسے کاٹ کے پاکستان کو وہ زر تلافی دے گا جو پاکستان کا حق بنتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ کافی ٹپیکل ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں اور اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ زر تلافی کا معاملہ کیا ہے۔ آپ یہ کمپیریزن کریں گے کہ پچھلے ایشیا کپ کے اندر کتنی آمدنی ہوئی تھی ACC کی اور ہوسٹ ملک کو کتنے پیسے ملے تھے، اگر اس ACC کے ٹورنامنٹ کے اندر یعنی کہ ایشیا کپ کے اندر اتنی آمدنی اس ہوسٹ ملک کو نہیں ملتی، تو باقی کے جو ڈفرینس ہے پچھلے ایشیا کپ کے اور اس ایشیا کپ کے جو پیسوں کا ڈفرینس ہے وہ اس ملک سے لیا جائے گا جس نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے۔ دہی پھیلانے والا جو ملک ہے وہ تمام زر تلافی کرے گا، اس کو کہتے ہیں اس معاملے کو۔ اگر انڈیا سے ACC نہیں لیتا تو ACC کہیں سے بھی دے، اپنی طرف سے دے، کسی سے بھی کر کے دے، یہ زر تلافی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس بات کی گارنٹی مانگ چکا ہے اور اس بات کا پہلے ہی بتا چکا ہے۔ اب ایشیا کپ کے حوالے سے انڈیا کی جانب سے گرین سگنل ملنے کا امکان ہے، اور لوگ یہ والی خبر جو ہے وہ کچھ دن بعد دیکھیں گے کہ انڈیا کی طرف سے ہائبرڈ ماڈل نمبر 2 کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ایشیا کپ کے حوالے سے اب ڈیڈ لاک ہوگا ACC اور پاکستان کا۔ پاکستان اور ACC کا ڈیڈ لاک ہوسٹ ملک یعنی کہ پاکستان کی شرائط کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی کہ UAE اور انگلینڈ کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور PCB نے اس بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ فائنل کے لیے ہم نے انگلینڈ کی ECB سے بات کی تھی کہ لارڈس کا گراؤنڈ جو ہے وہ فائنل کے لیے ہم کو مل سکتا ہے یا نہیں، تو انگلینڈ کی جانب سے بھی گرین سگنل آیا تھا۔ یاد رہے کہ اگر لارڈس کے اندر فائنل ہوتا ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ آمدنی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ PCB کی مضبوط پوزیشن، جیسے کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ نیپال کے علاوہ افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، نیپال نے اوکے کیا ہے، پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ہوگا ہم کو قبول ہے، لیکن ہم پاکستان جا کر کھیلنے کو تیار ہیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے زیادہ
کانفیڈنٹ ہو گیا ہے اور انڈیا اس لیے زیادہ وہ ہو گیا ہے کیا نام ہے ایسی پوزیشن کے اندر آ گیا ہے جس کے اندر اس کو بارگیننگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایک کمزور پوزیشن کے اوپر انڈیا آتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ 4 ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جا کر کھیلنے کو تیار ہیں اور انڈیا جو ہے وہ دوسری طرف سے بھی پھنسا ہوا ہے کہ پاکستان پہلے ہی گارنٹی اس بات کی دھمکی دے چکا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر وہ شرکت نہیں کرے گا. تو انڈیا کو یہ والی بھی فکر ہے اور یہ والی بھی فکر ہے کہ اگر 4 ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں تو پھر ایشیا کپ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگا اگر ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کو بلانا ہے انڈیا کے اندر. تو پاکستان نے بہت اچھی بارگیننگ کی تھی. یہ کسی سربراہ کا کوئی کام نہیں ہے, یہ پی سی بی کے ادارے کا فیصلہ تھا اور اس کے اندر دونوں سربراہوں نے اہم کام کیا. لیکن نجم سیٹھی صاحب نے جس طرح کا بات کے اندر بار بار بیانات بدلنا اور اپنی آفر کو تبدیل کرنا, اس کی وجہ سے معاملات کچھ خراب ہوئے تھے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انڈیا کو اس وقت ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے, اسی لیے انڈیا جو ہے یہ بارگیننگ کی پوزیشن کے اندر آیا ہے اور کمزور پوزیشن کے اندر انڈیا چلا گیا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 4 ممالک نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے, یہ چیز بھی پاکستان کے حق میں گئی ہے. ایشیا کپ کے حوالے سے 1 یا 2 روز کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہہ رہا ہے کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو خبر ہے یہ بعد میں صحیح ثابت ہوگی اور اس کے اوپر ابھی بھی انڈینز یہی کہیں گے ایسی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ایسی خبریں ہی صحیح ثابت ہوں گی, کیونکہ انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کمزور ہے اس تمام تر معاملے کے اندر. ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آگاہ کر سکتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو کلک کیجئے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.